نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا ومأوانا وملجانا محمد وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللہ رب العزت کی ذات اقدس کا بے حساب فضل اور احسان ہے کہ جس رب کریم نے آج کے جمعۃ المبارک کی خاطر اپنے گھر میں آنے کی توفیق بخشی. دعا ہے کہ اللہ رب العزت آج کے جمعۃ المبارک کو ہمارے لیے، اس ملک کے لیے اور بالخصوص فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے امن کا، کامیابی کا باعث بنائے. سامعین محترم، جیسا کہ آپ چند دنوں سے یا چند ہفتوں سے دیکھ رہے ہیں کہ امت مسلمہ پر یہود و نصارہ ویسے تو ہر لمحہ وہ سازشیں کرتے رہتے ہیں اور مسلمانوں کو تکلیفیں دیتے رہتے ہیں، لیکن چند ہفتے پہلے فلسطین کے مظلوم مسلمانوں پر جس طریقے سے یہودیوں نے، نصرانیوں نے اور امریکہ اور اسرائیل نے مل کر مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ ڈھائے ہیں، وہ کائنات انسانی میں مثال نہیں ملتی کہ یہاں ہمارے ملک میں یا کسی اسلامی ممالک میں کسی انگریز کا کتا بھی مر جائے نا، ہمارے مسلمان حکمران ان کے اشاروں پر ناچتے ہوئے ہمارے پاکستانیوں کا، مسلمانوں کا جینا حرام کر دیتے ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں پر جو ظلم ہوا، اور اس سے بڑھ کر کیا ظلم ہوگا کہ فلسطین کے ہسپتال پر بمباری کر دینا اور ان کی دوائیاں بند کر دینا. اور وہ تو ظالم ہیں جو ہمیں تکلیف اور جو ہمیں بات اذیت دے رہی ہے وہ مسلمانوں کی بے غیرتی ہے. مسلمان حکمرانوں کی دینی بے غیرتی کا عالم یہ ہے کہ سوائے زبانی مذمت کے کسی نے بیٹھ کر اس پر ایک اجلاس تک بھی نہیں بلایا اسلامی ممالک. اتنا بڑا ظلم کہ مسلمانوں کے اوپر جو فلسطین میں ہو رہا ہے، تو ہم اب گزارش یہ ہے کہ ہمارے اوپر ذمہ داری کیا ہے. ہم مسلمان قوم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم پاکستان میں رہتے ہیں، وہ شام کا حصہ ہے، بیت المقدس شام میں ہے اور ہزاروں میل کا فاصلہ ہے. ہم بے بس لوگ ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو سامعین محترم، ہمارے اوپر بھی ذمہ داری ہے، مسلمانوں کے حکمرانوں کے اوپر بھی ذمہ داری ہے. جو بندہ کلمہ پڑھتا ہے اس کی ذمہ داری ہے. قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر جہاد فرض فرمایا، کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم. اور جہاد جس آیت میں فرض ہوا وہ انداز بیان رب کا دیکھیں کہ فرمایا اے ایمان والو تمہارے اوپر جہاد فرض کیا گیا ہے. وہو کرہ لکم، فرمایا ہاں یہ تمہیں ناگوار بھی گزرے گا، خوشی سے نہیں کرو گے تم. یہ کوئی تمہیں سکون دینے والی چیز نہیں ہے کہ جہاد کرنے سے یا جہاد کا حکم سننے سے تمہیں خوشی ہوگی، محظوظ ہوگے. فرمایا نہیں، یہ تمہیں تکلیف دے گا. جان دینی آسان تھوڑی ہے. فرمایا جان دینا ہر ایک کے بس کا روگ نہیں ہے، لیکن لوگوں قرآن بھی جب ایسا انداز بیان اختیار کرے نا، فوراً قرآن استثناء بھی کرتا ہے. دیکھیں نا، فرمایا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ مجھے زمانے کی قسم کہ انسان گھاٹے میں ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ
جو ایمان لائے اور پھر اعمال صالحہ کرنے کے بعد وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، جو حق کا ساتھ دیتے ہیں اور صبر کرتے ہیں، فرمایا وہ گھاٹے میں نہیں ہیں۔ تو عزیزان محترم، اب پوری انسانیت کو اگر آپ دیکھیں تو پوری انسانیت میں جتنے مسلمان طبقہ ہے، شاید ان عیسائیوں کے بعد سب سے زیادہ تعداد مسلمانوں کی، عیسائیوں کی تعداد کے بعد سب سے زیادہ 2 ارب کے قریب مسلمانوں کا فگر جا رہا ہے۔ 2 ارب کے قریب دنیا میں مسلمان بستے ہیں۔ 2 ارب مسلمان بستے ہوں، 57 ممالک ہوں، اس میں ایٹمی طاقتیں بھی بن چکی ہوں یار، ایٹمی طاقتیں ہونے کے باوجود بھی جہاں بھی آپ اگر ظلم کا شکار کسی قوم کو دیکھیں گے وہ مسلم قوم آپ کو نظر آئے۔ یہ ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ کیونکہ مسلمان اپنے راستے سے ہٹ چکا ہے۔ مسلمان کو اپنی عزت کو بحال رکھنے، اپنے عزت اور ناموس کو بحال رکھنے اور اللہ اور رسول کی عزت کو برقرار اور غالب کرنے کے لیے اللہ پاک نے ہمیں جہاد دیا، اور اس جہاد سے جو ذریعہ تھا غلبہ حاصل کرنے کا، اس سے ہم نے منہ موڑا۔ جہاد سے ہم نے، امت کا مزاج بھی نہیں رہا جہاد کا، یعنی امت کا ایک مزاج ہوتا تھا کہ وہ جہاد کی ترغیب دیتے تھے۔ قرآن نے یہ امت کا مزاج بتایا ہے، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَاعُوا مِن قُوَّةٍ، فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اپنی طاقت کے مطابق جو ہے نا تم جہاد کی تیاری کرو، طاقتیں تیار رکھو، جہاد کی تیاری۔ اگر جہاد تمہارے موقع نہیں مل رہا، لیکن یہ نہیں ہے مقصد کہ جہاد کا موقع نہیں مل رہا، جہاد کا موسم نہیں آ رہا، جہاد کا موقع نہیں بن رہا، تو فرمایا کہ تم چھوڑ دو جہاد کو۔ ہر کلمہ گو پر جہاد کی تیاری کرنا فرض ہے، یہ قرآن نے کہہ دیا، ہر کلمہ گو پر جہاد کی تیاری کرنا فرض ہے۔ اب ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں، اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ ہماری زندگی میں کتنا جہاد آیا، کتنا جہاد کی تیاری کی، کتنا جہاد سے پیار کیا، اور کتنا جہاد کو ہم موضوعات یا ہم کتنا جہاد کے مضامین کو پڑھنے کے لیے بےتاب رہے۔ آج تو مسلمان کو جہاد کا، جب سے مسلمان سے جہاد ختم ہوا، جب سے مسلمان کی زندگی سے، اس کے دلوں سے، دماغ سے، شوق سے، ذوق سے جہاد نکلا، اور یہ حال ہو گیا امت مسلمہ کا جو آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے۔ اگر میں یہ کہوں گا تو بجا ہوگا، اگر اس کائنات انسانی میں، اس سارے ورلڈ کے اندر اگر کوئی مظلوم ترین آپ کو قوم نظر آئے گی تو وہ مسلم قوم نظر آئے گی۔ اگر سب سے زیادہ کوئی مظلوم ترین مذہب نظر آئے گا تو وہ اسلام ہے۔ اگر سب سے زیادہ کوئی مظلوم ترین آپ کو کتاب نظر آئے گی تو وہ قرآن پاک۔ یہ ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ اسلام، مسلمانوں پہ ظلم، مذہب اسلام مظلوم، مسلم قوم مظلوم، مسلمانوں کی کتاب مظلوم کیوں ہے؟ کہ ہم اپنے راستے سے ہٹ گئے، اور جو راستہ میرے مصطفیٰ نے ہمیں دیا تھا جہاد کا، اس راستے سے ہم نے انحراف کر دی، اس راستے سے ہم ہٹ کے آج دنیا کی آسائش و آرام نے ہمارے اوپر اتنا غلبہ حاصل کر لیا کہ ہمیں جہاد کا نام سننا بھی گوارا نہ رہا۔ جہاد کا نام، جہاد کی تیاری کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، جہاد لڑنا تو بڑی دور کی بات ہے، جہاد کی تیاری کرنا بھی جہاد کا سننا بھی ہمیں گوارا نہیں ہے۔ تو عزیزان محترم، اگر آپ اسلام کا مطالعہ کریں، دین کا مطالعہ کریں، میرے مصطفیٰ نے اسلام کی تبلیغ کے لیے، اسلام کو غالب کرنے کے لیے جو طریقہ کار اور صحابہ کرام کی جس نہج پر تربیت فرمائی، وہ مکی زندگی سے لے کر مدینے کی ہجرت تک آپ دیکھتے رہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جہاد فرض نہیں ہوا۔ حضور نے اعلان نبوت فرمایا، اظہار نبوت فرما کر حضور 13 سال مکے میں رہے، لیکن جہاد فرض نہیں رہا۔ جہاد فرض کب ہوا، لڑنے کا حکم کب ملا؟ اس کی ایک وجہ تھی، اللہ پاک نے جہاد فرض کیوں نہیں کیا؟ جہاد کے لیے ایک آزاد ریاست کا ہونا ضروری ہے، ظاہری طاقت کا ہونا، باطنی طاقت، قوت ایمانی تو ہے۔ اللہ نے ایمان کو جو طاقت عطا فرمائی ہے نا،
میں آگے چل کے بتاتا ہوں، قرآن مجید بھی اس پر گواہ ہے۔ قرآن کہتا ہے اگر تم 100 ہو یا 200 ہو تو تم 2000 کا مقابلہ کر سکتے ہو۔ یہ اسلام ہمیں سبق دیتا ہے، یہ قرآن ہمیں سکھاتا ہے۔ قرآن نے ہماری تربیت یہی کی تھی کہ قرآن نے ہمیں بتایا تھا اگر تمہارا ایک بندہ بھی کھڑا ہو گیا نا، تم 100 کا مقابلہ کر سکتے ہو، تم 100 ہو تو ہزاروں سے ٹکرا سکتے ہو۔ قرآن نے ہماری تربیت یہی کی، لیکن ہم نے اس تربیت کو چھوڑ کر اپنی اولاد اور اپنی نسل کو کس طرف لگا دیا۔ آج نسل کے اندر جہاد کا نام و نشان تک مٹ گیا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاد کیوں نہیں فرمایا اور اللہ نے کیوں جہاد فرض نہیں کیا؟ کہ ابتدا اسلام سے لے کر 13 سال مکی دور میں مسلمانوں کے پاس کوئی ریاست نہیں تھی، آزاد ریاست نہیں تھی ان کے پاس۔ جہاد کے لیے، غلبہ اسلام کے لیے، دین کو غالب کرنے کے لیے ایک ظاہری اسلامی ریاست کا وجود لازم ہے، اور یہی وجہ تھی کہ میرے مصطفیٰ کو اللہ نے جہاد فرض نہیں فرمایا، ہجرت کا حکم دے دیا، فرمایا چھوڑ دو مکہ مکرمہ۔ میں پہلے کئی بار یہ گزارش کر چکا ہوں، جس ماحول کو حضور چھوڑ کے مدینے جا رہے تھے نا، وہ ماحول تبلیغ کا ماحول کوئی مشکل، یہ کوئی اتنا مرحلہ نہیں تھا کہ آپ کو تبلیغ کے اسباب اور وسائل، آپ کو تبلیغ کا ماحول نہیں مل رہا تھا۔ بھائی 10 لاکھ سے زائد اس وقت مکہ المکرمہ کی مضافات کی آبادی ہو چکی تھی، عالمی منڈیاں لگتی تھی، انٹرنیشنل شہر بن چکا تھا مکہ المکرمہ۔ حضور عالمی منڈی میں جا رہے ہیں تبلیغ دین کرنے کے لیے، تو اتنا موقع تھا، لیکن پھر بھی اس کے باوجود مکے کو چھوڑنے کا حکم مل گیا۔ کیوں ملا؟ کہ مکے میں مسلمانوں کے پاس ایک ایمانی طاقت تو تھی، افرادی قوت بنانی تھی، اور افرادی قوت کب بنتی ہے؟ جب انہیں تحفظ ملے گا۔ تحفظ کب ملے گا؟ جب ایک آزاد ریاست ہوگی۔ تو میرے مصطفیٰ کریم کو اللہ نے حکم دیا کہ محبوب آپ ادھر جائیں، پہلے اپنی اسلامی ریاست قائم کریں۔ حضور نے جاتے ہی مدینہ کو اسلامی ریاست ڈکلیئر فرما دیا، اور پھر دیکھیں 2 سال کا عرصہ گزرا، 2 سال کا عرصہ گزرا، جہاد فرض ہو گیا۔ پہلی بدر کی جنگ لڑی، اور جنگ لڑی گئی۔ جو بدر میں مصطفیٰ کریم نے صحابہ کرام کو اکٹھا فرمایا، اس وقت مسلمانوں کی تعداد دیکھیں، مسلمانوں کی تعداد کا عالم یہ ہے کہ 313 ہے مسلمانوں کی تعداد۔ مسلمانوں کی تعداد 313، 3 گنا زیادہ لشکر جرار ہے۔ اور اسلام نے جس نہج پر تربیت کی ان صحابہ کی، میرے مصطفیٰ کریم نے صحابہ کی جس نہج پر تربیت کی، ان کے دل میں جس طرح اسلام کی غیرت ڈالی، اب وہی لوگ تھے، وہی جو مصطفیٰ کو تکلیفیں دیتے تھے، حضور کے قتل کے منصوبے بناتے تھے، یہی وہی عمر تھے نا جو مصطفیٰ کو قتل کرنے کے لیے گھر سے نکل پڑا تھا۔ اب وہی لوگ بدر میں کھڑے ہیں، اور بدر والے جو سامنے کھڑے ہیں نا، ان کے سامنے جو مد مقابل لشکر ہے، کوئی غیر نہیں ہے، ان کا اپنا خون ہے۔ یہ پہلی جنگ ہے جس نے مسلمانوں کو جن کے ساتھ لڑایا ہے، جن کے ساتھ یہ قوم لڑ رہی ہے، کبھی غور کر کے دیکھیں تو وہ قوم جو مسلمانوں کے ساتھ لڑ رہی تھی وہ کون تھے؟ یار ادھر مصطفیٰ کے لشکر میں ابو عبیدہ بن جراح کھڑے ہیں نا، ابو عبیدہ بن جراح کا جو باپ ہے وہ کافروں کے لشکر میں کھڑا۔ ادھر مصطفیٰ کے لشکر میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کھڑے ہیں نا، اور اس کے مقابلے میں کون آیا ہوا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق کا بیٹا عبد الرحمن بن ابی بکر کھڑا ہوا ہے۔ ادھر حضرت سیدنا فاروق اعظم کھڑے ہیں، ادھر ان کے لشکر میں آپ کے مقابلے میں آپ کا ماموں عاص بن مغیرہ کھڑا ہے۔ عاص بن مغیرہ یہ ہے وہ اسلام کی تربیت جس نے باپ کے سامنے کھڑا کر دیا اور پہلا مارکا دیا، اور مارکا کس انداز میں دیا؟ اپنوں اس کے ساتھ ٹکرا دیا۔ تو فرمایا کہ جب سامنے باپ ہو اور سامنے بیٹا ہو، یا سامنے رشتہ دار کھڑے ہوں، ان کے دلوں میں وہ محبت نہیں تھی بیٹوں کی یا اولاد کی یا خاندان کی، ان کے دل میں محبت مصطفیٰ اتنی موجزن ہو چکی تھی۔ جب میرے مصطفیٰ نے، اسلام نے، رب نے مسلمانوں کو اپنے باپ کے سامنے کھڑا کر دیا، تو تاریخ نے قیامت تک یہ بتا دیا، جب مسلمان اللہ کے دین کی خاطر نکلتا ہے، نہ اس کے سامنے کوئی باپ ٹھہر سکتا ہے، نہ بیٹا ٹھہر سکتا ہے، نہ کوئی خاندان کا فرد ٹھہر سکتا ہے۔ آج ہمارے اندر کیا جذبہ رہا؟ اسلام نے تو ہمیں یہ سکھایا پہلی جنگ سے لے، آپ اس کے آگے جنگیں تو دیکھیں نا، غزوہ احد کو دیکھ لیں، غزوہ احد میں کون سامنے تھا مصطفیٰ کے لشکر کے سامنے؟ وہی مسلمانوں کے رشتہ دار ہوئے۔ یہ کون تھا؟ ابو سفیان کون تھا؟
یہ لڑنے والے کون تھے مسلمانوں کے ساتھ؟ یہ وہ تھے جو ان کے خاندان کے افراد تھے۔ مسلمانوں کی تربیت نے اس نہج پہ کی جاتی تھی، فرمایا کہ تم نے صرف دین کو دیکھنا ہے، مصطفیٰ کے دین کو غالب کرنا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب بھی مسلمانوں کا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جنگ میں آمنا سامنا ہوا نا، کوئی ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی عزت کی مسلمانوں کی فکر میں تھوڑی سی نیچے سوچ نہیں بدلی کہ یار سامنے بیٹا آیا ہوا ہے، نہیں، جب سامنے بیٹے دیکھتے تھے نا، اللہ کی عزت کی قسم مسلمانوں کا جذبہ اس سے زیادہ ہو جاتا تھا۔ غزوہ بدر میں یہ ڈیسائیڈ ہو گیا تھا، غزوہ بدر میں 313 تھے، صف بندی ہو گئی، ڈیوٹیاں لگ گئیں، یہ قلب میں، یہ بیسرہ میں، یہ جیش میں، یہ فلاں جگہ پہ تعینات ہوگا، یہ عمر تو یہاں کھڑا ہوگا، علی تو یہاں کھڑا ہوگا، فلاں تو یہاں کھڑا ہوگا، باقی رہا مصطفیٰ کی حفاظت۔ سارے صحابہ نے متفق ہو کر یہ فیصلہ کیا کہ حضور کی حفاظت حضرت ابوبکر صدیق کریں گے۔ حضور کی حفاظت پر ابوبکر صدیق متعین ہو گئے، تو اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق جب متعین ہو گئے تو اتنے میں آواز آئی حل من مبارز، کہ کوئی ایک مد مقابل طلب کر رہا ہے کافروں سے آ کر۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے غور سے سنا تو آپ کا بیٹا عبد الرحمن بن ابی بکر پکار رہا ہے، کوئی ہے میرے مقابلے کے لیے تو سامنے آئے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کا جذبہ ابھر گیا کہ میرا خون ہو کہ میرے مصطفیٰ کا مقابلہ کرے گا۔ عرض کیا کہ آقا مجھے اجازت دے، میں اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کا سر قلم کرتا ہوں، اجازت دیں، میں اپنے بیٹے کے خلاف نکلتا ہوں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ ابوبکر تیرے جذبے کو تو مصطفیٰ سلام کرتا ہے، لیکن باپ کی تلوار سے بیٹے کا سر قلم ہو، یہ کبھی بھی میں آپ کو اجازت نہیں دوں۔ اس تربیت کو بھی دیکھیں، آج مسلمانوں کی اولاد کی جو تربیت ہو رہی ہے وہ بھی دیکھیں۔ نکل پڑے ہیں ہم ایک دنیاوی عروج کی خاطر، دنیاوی ایک جھوٹی عزت کی خاطر، بچے کامیاب ہونا ہے۔ کیا کامیاب ہونا ہے؟ ایمان آیا نہیں، دل میں دین کی محبت نہیں ہے، تڑپ نہیں ہے، جذبہ نہیں ہے، تو اس جھوٹے سٹیٹس کو کیا عزت کا نام دے سکتے ہیں؟ یار دین کا جذبہ نہیں رہا، دین سیکھنا نہیں رہا، دین سے محبت نہیں رہی، باپ کا جنازہ پڑھنے کا طریقہ ہمیں نہیں آتا، ہم کیا دین پر جان قربان کریں گے؟ باپ کے جنازے پر، اب باپ کا جنازہ جس کو پڑھنا نہیں آ رہا، مجھے بتائیں یہ اسی بیٹے کا قصور ہے، یہ مرنے والے باپ کا قصور تھا؟ جو مرا ہوا ہے اس کو تو رب نے دکھا دیا کہ ارے یہ تیرا بیٹا تھا جس کو تو نے دین نہیں سکھایا، آج تیرا وہ جنازے کے ساتھ تیرے ساتھ منافقت کر رہا۔ عزیزان محترم، ظاہری اور باطنی طاقت کا ہونا ضروری تھا۔ تو مسلمانوں نے ظاہری طاقت جب حاصل کر لی نا مکہ مدینہ المنورہ، تو ریاست، اسلامی ریاست قائم ہو گئی۔ تو اسلامی ریاست قائم ہوئی، فوراً جہاد کا حکم آ گیا۔ اب پھر جہاد شروع ہوا۔ دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام 13 سال مکے میں رہے۔ کتنے سال؟ اعلان نبوت کے بعد 13 سال میرے مصطفیٰ کریم مکے میں رہے۔ 13 سال مکے میں رہنے اور تبلیغ کرنے کے باوجود 100 مسلمانوں کی تعداد ہوئی، مرد اور عورتیں، خواتین ملا، بچے بچیاں ملا کے 100 کی تعداد ہوئی۔ 13 سال مکے میں تبلیغ کرتے رہے، ظلم و ستم برداشت کرتے رہے، 100 مسلمانوں کی تعداد ہوئی۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینے سے تشریف لے گئے تو 1.5 سال، پونے 2 سال، 2 ہجری کو جہاد فرض ہوا۔ آقا علیہ السلام جو لشکر لے کے نا آپ بدر میں گئے، اس کی تعداد 313، اس کی تعداد 1.5-2 سال میں کتنی ہو گئی؟ 313۔ تو لشکر کی تعداد ہے نا، اگر خواتین کو بھی ملا لے تو 500 ہو چکے تھے۔ اپنے گھر چھوڑے، اپنا وطن چھوڑا، 13 سال مکے میں رہے، لیکن فرق کیا تھا بھائی؟ ادھر جو صبر کرنے کا حکم ملا، فَعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، فرمایا صبر کرنا ہے، درگزر کرنا ہے، اور آگے ظلم و ستم برداشت کر کے آگے نکلنا ہے۔ اور جب جہاد فرض ہو گیا، پھر دیکھیں 2 ہجری میں جہاد فرض ہوا، جہاد، اور 313 جب ٹکرائے ان کے ساتھ جو ہزاروں کی تعداد میں تھے، ان کے پاس اسلحہ بھی بے بہا تھا، جنگجو بھی تھے، ادھر جن کے پاس تلواریں نہیں تھی، 8-9 سال کے بچے بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، بیمار بھی تھے، کمزور بھی تھے، لاچار بھی تھے، سب کچھ تھے، لیکن جب ٹکرا گئے تو عزیزان محترم پھر رب نے اس دین کو جو ترقی عطا فرمائی، پھر 1 سال بعد غزوہ احد ہوا۔
غزوہ 1 سال بعد غزوہ احد ہوا، اس میں مسلمانوں کے لشکر کی تعداد 700 ہو چکی۔ 1 سال بعد اب اس تلوار کی برکت دیکھیں، میرے مصطفیٰ جب اس شان سے نکلے کہ اب وہ محبوب جب تبلیغ کر رہا تھا تو مکے میں پتھر برسائے جا رہے ہیں، جب مصطفیٰ کریم ہاتھ میں تلوار لے کر نکلے تو اللہ کی عزت کی قسم میرے رب نے اپنے محبوب کی تلوار میں اتنی برکت ڈال دی، اتنی برکت ڈال دی، تو روز بروز اسلام میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب صلح حدیبیہ کے مقام پہ پہنچے 6 ہجری میں، 6 سال کو پہنچے، یعنی جہاد کے فرض ہونے کے 4 سال بعد مقام حدیبیہ پہ حضور قیام فرما تھے، تو اس وقت مسلمانوں کے لشکر کی تعداد 1500 تھی۔ مسلمانوں کی جب 7 ہجری کو عمرہ قضا کیا، 8 ہجری میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح مکہ فرمایا۔ 8 ہجری کو 2 سال کی بات ہے، 2 سال کی۔ 6 ہجری فتح صلح حدیبیہ ہوئی، کتنی تعداد مسلمانوں کے لشکر کی؟ 1500۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام فتح مکہ تشریف لے کر آئے، لشکر لے کر، اس وقت مسلمانوں کے لشکر کی تعداد 10,000۔ مسلمانوں کے لشکر کی تعداد، یہ 8 سال ہیں، یہ 8واں سال ہے، جہاد کو 6ٹھا سال ہوا ہے، اور 10 ہجری میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال مبارک ہوا۔ 11 ہجری کی ابتدا میں دوسرے مہینے میں وصال مبارک ہوا، تیسرے مہینے میں آقا کا وصال ہوا، تو 10 ہجری 2 سال بعد فتح مکہ کے 2 سال بعد حضور کا جو خطبہ سننے والے تھے نا، مرد اور خواتین، 1,44,000 لوگ تھے، 1,44,000 لوگ تھے۔ پھر مسلمان نکلے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا گھروں کو نہیں جانا، میری دعوت مل گئی ہے جی یا رسول اللہ، مل گئی ہے۔ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دین۔ فرمایا آج میرے رب نے دین مکمل کر لیا، آج نعمت مکمل ہو چکی ہے۔ فرمایا اب کچھ ضرورت نہیں ہے تمہیں دینے کی، جو کچھ میں نے دے دیا ہے وہ مکمل ہو چکا ہے۔ فرمایا اب تمہیں کسی چیز کی نہ نگاہ کی کمی رکھی ہے نہ علم کی کمی رکھی ہے۔ فرمایا نگاہوں کی پیاس بھی تمہاری بجھا دی ہے، تمہارے علم کی پیاس بھی بجھا دی ہے۔ اب میرا پیغام یہ ہے کہ نکل جاؤ، اللہ کے دین کو دنیا کے کونے کونے میں پھیلا دو۔ پھر وہ مسلمان گھروں کو نہیں گئے، پھر دین کی دعوت لے کر، یار 1,44,000 حضور کا خطبہ سن رہے ہیں۔ مدینہ طیبہ میں جو جنت البقیع میں صحابہ کی مزارات اور قبریں بنی ہیں وہ 10,000 سے زائد نہیں ہے، 1.25 لاکھ سے زیادہ حضور کے صحابہ ہیں، تو وہ کدھر گئی قبریں؟ بھئی وہ مصطفیٰ کی دعوت لے کر، دین کی دعوت لے کر اپنے گھر بار چھوڑ کر پھر مصطفیٰ کے دین کی خاطر زندگیاں قربان کر دی۔ کوئی دریائے دجلہ کے کنارے پہ آپ کو صحابی کی قبر ملے گی، کوئی دریائے نیل کے کنارے پہ، کوئی چولستان میں، کوئی ریگستان میں، جنگلوں میں، بیابان میں دین کی دعوت دیتے دیتے ایسے نکلے کہ ان کی زندگیوں نے پھر ایسا انقلاب بپا کر دیا۔ اب روئے زمین پر جس کو بھی مصطفیٰ کی محبت یا حضور کا کلمہ نصیب ہوا ہے، یہ ان صحابہ کرام کے خون کی برکت کا صلہ ہے۔ ہم ان کی اولاد ہیں، ان کی ذمہ داریاں ہمارے کندھوں پہ عائد ہوئی ہیں۔ اب ایمان سے بتائیں ہم نے وہ ذمہ داریاں کتنی نبھائیں؟ ہم نے اپنی اولاد کو کتنا تیار کیا؟ ہم نے اپنی اولاد کو کس نہج پہ تیار کیا کہ اگر مصطفیٰ کے دین پر وقت آ جائے بیٹا، تم نے بھی مصطفیٰ کے دین پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ پہلے تو عورتیں دودھ بھی پلاتی اس نیت سے تھیں کہ میرا بیٹا بڑا ہوگا اور مصطفیٰ کے دین پر جا کے قربان ہو جائے گا۔ وہ واقعہ نہیں سنا یار، مشہور واقعہ ہے، غزوہ بدر میں حضرت عبدالرحمن بن عوف فرماتے ہیں ہم جنگ لڑ رہے تھے، اتنے میں 8-9 سال کے 2 بچے آ گئے۔ انہوں نے آ کر کہا کہ چچا عبدالرحمن یہ بتاؤ کہ ابو جہل کہاں کھڑا ہے؟ فرمایا میں نے اس کی عمروں کو دیکھا کہ عمر چھوٹی ہے، پوچھ بڑے کمانڈر کا نام لے رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس کو کیا کرو گے، کیوں پوچھنا چاہتے ہو؟ کہا کہ ہم نے قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے اس ناری کو، سنا ہے کہ وہ گالیاں دیتا ہے ہمارے محبوب باری کو۔ ماں نے ہمیں اس لیے بھیجا کہ بیٹا جاؤ، وہ مصطفیٰ کا دشمن ہے، اس وقت تک میں تمہیں معاف نہیں کروں گی جب تک حضور کے دشمن کے تم قتل نہیں کر دیتے۔ آپ تاریخ تو پڑھا کر دیکھیں، مصطفیٰ کے دور کا جو فرعون ہے ابو جہل، ان کو مصطفیٰ کے 2 ننھے منھے سپاہیوں نے مارا ہے یار۔
اس لیے تو ابو جہل مرتے وقت یہ حسرت لے کے مرا، کہتا مجھے کوئی افسوس نہیں ہے کہ میں مصطفیٰ کی دشمنی میں مر رہا ہوں، مجھے بہت فخر ہے، لیکن مجھے افسوس یہ ہے کہ مجھے کوئی جرنیل مارتا، کوئی کمانڈر مارتا، کوئی بڑا سپاہی بہادر مارتا، میں تو 2 بچوں سے مارا گیا، 2 بچوں سے میں قتل کیا گیا، یہ مجھے افسوس ہے۔ تو عزیزان محترم، اس لیے جب جنگیں بپا ہوتی تھی نا، انہوں نے اپنی زندگی سے، اپنی سیرت سے ان مسلمانوں نے بتا دیا کہ جب بھی غزووں میں جاتے تھے نا، اور کمانڈر حکم دیتا تھا، کہتا تھا کہ لوگو ان الدنیا خلقت لکم، فرمایا کہ انکم خلقتم للآخرہ، لوگو دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے، تم دنیا کے لیے نہیں بنائے گئے، دنیا ساری تمہارے لیے ہے اور تم آخرت کے لیے بنائے گئے ہو۔ اور مسلمان جب جاتے تھے، طارق ابن زیاد نے جب کشتیاں تیر کے نا دریا کراس کر لیا، دریا کراس کر کے آپ نے فرمایا کہ ان کشتیوں کو آگ لگا دو، تیل چھینک کے آگ لگا دی، آپ نے فرمایا تمہارے سامنے 2 ہی راستے ہیں، یا شہادت ہے یا دین کا غلبہ ہے، بس پیچھے جانے کا اب کوئی راستہ نہیں بچا۔ یہی اقبال کہتا تھا، دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے کھوڑے ہم نے۔ تو عزیزان محترم، وہ جذبہ کہاں گیا؟ آج زندگیوں سے جہاد اس طرح نکل گیا کہ مسلمان کے بچے سے پوچھ کر دیکھیں تو اسے جہاد کے لفظ کا پتہ نہیں ہے کہ جہاد کہتے کسے ہیں۔ مدینہ آباد ہوتا تھا، بازاریں کھلی ہوئی ہیں، کاروبار ہو رہا ہے جی، چہل پہل ہے، ہر کوئی اپنے کاروبار میں مست ہے، اچانک آواز آتی تھی حی علی الجہاد، حی علی الجہاد، لوگوں جہاد کے لیے مصطفیٰ بلا رہے ہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم دوسری آواز نہیں سنتے تھے، فوراً شٹل ڈاؤن ہو جاتے تھے، اور شٹل ڈاؤن ہو کر دکانیں بند، کاروبار بند، مدینہ بند، سارے جا رہے ہیں مصطفیٰ کے ساتھ جہاد لڑنے کے لیے۔ کدھر جا رہے ہو؟ مصطفیٰ لے کر جا رہے ہیں، جب سودا ہی کر دیا ہے مصطفیٰ کے ہاتھ پر یار۔ 2 مہینے لگ گئے، مہینہ لگ گیا، واپس آئے تو پھر آ کے کاروبار شروع کر دیا۔ یہاں تو اذانیں ہو جائیں ہم کاروبار نہیں بند کر سکتے، جہاد کی خاطر کیا تیاری کریں۔ تو عزیزان محترم، عرض یہ کر رہا تھا، یہ ایک تاریخی حقیقت ہے، جب بھی حق و باطل کا مارکا بپا ہوا نا، آپ یہ اسلام کی ہسٹری پڑھ کر دیکھیں تو اللہ کی عزت کی قسم ایک سپاہی سے لے کر جرنیل تک اپنی جان کی بازی لگا دی ہے مسلمان۔ جب غزوہ موتا ہوئی نا، غزوہ موتا 1.5 لاکھ دشمن کی فوج ہے، کتنی یہ یاد رکھنے والی بات ہے، جا کے بچوں کو سنائی یہ کہانیاں۔ غزوہ موتا میں کتنی تعداد تھی دشمنوں کی؟ 1.5 لاکھ مسلموں کی دشمن کی تعداد تھی، اور مسلمانوں کی لشکر کی تعداد کتنی ہے؟ 3000۔ کیا مقابلہ ہے یار 1.5 لاکھ کے ساتھ 3000۔ لیکن آپ کو نہیں پتا جو قوت ایمانی ہے نا، یہ نہیں دیکھتی طاقت کیا ہے، یہ نہیں دیکھی کہ لشکر کتنا بڑا ہے، یار یہ دین ہے۔ وہ سمجھتے تھے ارے اب ہم آگے ہیں، ہم ناکام نہیں ہیں، مر جائیں گے تو شہید ہو جائیں گے، بچ جائیں تو غازی بن جائیں گے، یہاں ناکامی تو ہے ہی نہیں نا۔ لیکن آج ہم کہتے ہیں مر گئے تو ختم ہو جائیں گے، کیوں کہ ہماری تربیت ہی نہیں کی، ہمارے اندر دنیا نے ہوس اتنی رکھ لی۔ تو اس غزوہ موتا کی بات کر رہا ہوں، غزوہ موتا میں جو کمانڈر تھے حضرت خالد بن ولید، 9 تلواریں آپ کی ہاتھ سے ٹوٹی ہیں، 3000 تھے نا یار، 1.5 لاکھ کا مقابلہ ہو رہا ہے، جنگ لڑتے لڑتے 9 تلواریں، ایک فرماتے ہیں میری 8 تلواریں ٹوٹ گئی، ایک یمنی تلوار تھی بس وہ بچ گئی، اس کے ساتھ میں جہاد کرتا رہا۔ یہ کمانڈروں کا جذبہ تھا، اور آج ہمارے کمانڈروں کا جذبہ دیکھ لے، آج ہمارے مسلمانوں کا جذبہ دیکھ لے، اسلامی حکمرانوں کا جذبہ دیکھ لے۔ جو اسلامی حکمران یہودیوں کے گود میں بیٹھے ہوں، یہودنیاں ان کی بیویاں ہوں، ہندوانیاں ان کی بیویاں ہوں، ان سے کیا توقع کر سکتے ہیں کہ وہ مصطفیٰ کے دین کی خاطر لڑیں گے یا مسلمانوں کی عزت کی رکھوالی کریں گے؟ تو عزیزان محترم، جنگ یمامہ میں 21,000 مسیلمہ کذاب جو جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والا تھا، ان کی تعداد لاکھوں میں تھی، اور ان کے بندے کتنے مسلمانوں نے مارے؟ 21,000 مسلمانوں نے ان کے بندے قتل کر دیے، 21,000 مسلمانوں نے ان کے بندے قتل کر دیے، اور مسلمانوں کی تعداد جو تھی شہید ہونے والی وہ 1,000 مسلمانوں کی شہید ہونے والی کی تعداد، اور جنگ یرموک یا ہرقل بادشاہ کی تعداد 2 لاکھ۔
اور مسلمانوں کے لشکر کی تعداد 22 سے 24 ہزار. ہرقل بادشاہ کی تعداد یرموک میں کتنی ہے؟ 2 لاکھ. 1.25 لاکھ سے زیادہ ان کی تعداد قتل ہوئی ہے اور مسلمان 3000 شہید ہوئے ہیں. مسلمان 3000 جس میں 1000 صحابی تھے مصطفیٰ. 1000 مصطفیٰ صحابی تھے مصطفیٰ کو دیکھنے والے. یار کیا سٹیٹس ہے ہمارا، کتنی عزت ہوگی ہماری یار. جس کی گھر میں عزت نہ ہو اس کی کیا عزت ہو سکتی ہے؟ جس کے دوست عزت نہ کرے اس کی کیا عزت ہو سکتی ہے؟ ہماری عزتیں سب کچھ خدا کی عزت کی قسم مصطفیٰ کے قدموں پر قربان. مصطفیٰ کے صحابہ ہیں، مصطفیٰ کے صحابہ. 1000 صحابی شہید ہوئے، 1000 صحابی شہید ہوئے اور اس میں 100 وہ صحابہ تھے جو بدر میں شامل ہونے والے. 100 بدری صحابی شہید ہوئے غزوہ یرموک میں کے اندر. تو 3000 مسلمان شہید ہوئے، 1000 صحابہ، 100 بدری صحابی. اور یہ وہ مسلمانوں کی کہانیاں ہیں جو ہم نے بچوں کو سنانا چھوڑ دی ہیں. مسلمانوں پر جہاد فرض کفایہ ہے. اگر امن میں مسلمان پوری دنیا میں مسلمانوں پر کہیں ظلم نہیں ہو رہا تو پھر بھی مسلمانوں پر جہاد نہیں اٹھ سکتا. پھر بھی فرض کفایہ ہے، حکم ہے کہ کوئی نہ کوئی مسلمان کی جماعت جو ہے وہ جہاد میں برسر پیکار مصروف رہے. اگر کسی جگہ پہ دنیا کے کسی کونے میں مسلمانوں کے ملک پر کوئی حملہ کر دیتا ہے، مسلمانوں کی کسی عورت پر کوئی حملہ کر دیتا ہے، عزت پر حملہ کر دیتا ہے، یہ بچوں پر حملہ کر دیتا ہے، کسی جگہ پر بھی، پھر روئے زمین پر جو بھی کلمے پڑھنے والا ہے اس پر جہاد فرض عین ہو جاتا ہے. اس پر جہاد فرض عین ہو جاتا ہے. اب ایمان سے بتائیں، اس اصول کو سامنے رکھیں، کیا نہیں ہوا مسلمانوں پر حملہ؟ مسلمانوں کے ہسپتالوں پر بمباری نہیں ہوئی؟ مسلمانوں کے بچوں کے ٹکڑے ٹکڑے آپ نے فیس بک پہ نیٹ پہ نہیں دیکھے؟ وہ مسلمانوں کو پکارے ہیں. ایک میں نے سنا وہ عربی میں کہہ رہا ہے کہ مولا یہ مسلمان نہیں آئیں گے، تو کوئی صلاح الدین ایوبی ہی پیدا کر دینا. صلاح الدین ایوبی پیدا کرنے والی چلو مائیں بھیج دے. اور یاد رکھیں میری بات، میں گفتگو کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو فلسطین ہے نا، اس کے بارے میں میرے مصطفیٰ کے دل میں کتنی محبت کی، ذرا یاد. حضور نے اپنے ہاتھ اٹھائے اللہ کی بارگاہ، اللہم بارک لے شامنا، مولا جو میرا شام ہے نا، میرے مصطفیٰ، میرا شام، ہمارا شام ہے، اس میں برکتیں عطا. یہ فلسطین یہ شام کا حصہ ہے. یہ چھوٹے چھوٹے جو اسے ریاستیں تقسیم ہوئی تھی، فلسطین، سیریا، اردن، یہ جو چھوٹے چھوٹے شہر ہیں نا، یہ شام کا حصہ ہیں. اصل میں یہ شام ہے، شام میرے مصطفیٰ کا شہر ہے، مصطفیٰ کا ملک ہے یار. اب مجھے بتائیں، جب مصطفیٰ کے ملک میں ہیں، جو مصطفیٰ کے دل میں ہو، اس کے بچوں کو پر حملہ ہوا ہو، تو بتائیں میرے مصطفیٰ کو کتنی تکلیف پہنچی ہے، حضور کو کتنی اذیت ملے ہوگی. تو دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمارے مسلمان حکمرانوں کو غیرت دینی عطا فرمائے. آج وقت ہے کہ مسلمان حکمران غیرت دینی لے کر اس مظلوم مسلمانوں کا ساتھ دیں. یہ ہمارے لیے بھی المیہ ہے کہ ہم اس بدبخت حکمرانوں کے دور میں ہیں جن کو اپنے اقتدار کی جنگ کے لیے تو وقت ہے اور اسلام کی جنگ کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے. اللہ رب العزت تمام اسلامی حکمرانوں کو دینی غیرت عطا فرمائے. اور ہم یار سوا اس کے کڑنے کے کیا کر سکتے ہیں؟ بس یہی ہے کہ ہمارے لیے ہم اٹھ کے رات کو اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، مولا مسلمانوں کو غیرت عطا فرما، ہم سے جو ہو سکتا ہے ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، ہم ان مظلوم مسلمانوں کا ساتھ دے سکیں. اللہ تعالیٰ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کو کامرانی عطا فرمائے، ان کی عزتوں کی، مال کی، جان کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.